10 بلین سے بھی زیادہ سال ہمیں کائنات کی انتہائی خطرناک خلائی اشیاء میں سے ایک سے الگ کرتے ہیں۔ الٹرا وسیع بلیک ہول 618 ٹن اس ویڈیو کے ریلیز کے وقت کی سب سے بڑا نامعلوم بلیک ہول ہے، جس کا سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ اس کا حجم 66 بلین شمسی کے برابر ہے۔ بڑے پیمانے پر اس کا واقع 200 بلین کلومیٹر تک ہے، جو 124 ملین میل دور ہے، جو بلیک ہولز کی کشش حد تک مضبوط ہے۔ یہاں تک کہ روشنی کی رفتار سے حرکت کرنے والی کوئی شے اس سے بچ نہیں سکتا۔ ٹن 618 سے بننے والا انتہائی بڑا ہول ہے، لیکن اگر معلومات مختلف ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اگر کسی بہت ہی مضبوط کشش کے اثر و سراغ کی وجہ سے ہمارے سیارے کے قریب اس طرح کا بلیک ہول نمودار ہو جاتا ہے؟ تو بلیک ہول زمین کو اپنی طرف راغب کرنا شروع کر دے گا اور اسی وقت کی گزر کو بھی سست کر دے گا۔ اگر کسی سیارے کا راستہ بلیک ہول میں زمین پر صرف چند منٹ لگے، جو کشش کے اثر پر منحصر ہوتا ہے، اس کو گھنٹوں، دنوں، مہینوں یا سالوں میں بھی بدل جاتا ہے، لیکن ہمیں فرق معلوم نہیں ہوگا۔ یہاں ایک بیرونی مبصر تھا، وہ دیکھتے ہیں کہ شاید سیارے میں تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے، شاید اس شخص کے لیے لاکھوں سال کا ارتقا صرف 1 منٹ میں اڑ جائے گا۔ لیکن زمین کے قریب بلیک ہول کی موجودگی کی پیش گوئی کرنا محال ہے۔ جب آسمان سیاہ نہیں ہوگا تو ہمارے سیارے کو صرف 2 سینٹی میٹر یا 1 انچ کی 8/10 کے دائرے کے ساتھ بلیک ہول سے تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم ایک دن اس طرح کا سامنا کریں گے تو ہماری موت بہت اچانک ہو جائے گی۔ واقعہ افق جس کے قریب سمندری قوتیں متحرک ہیں، لیکن ان کا اثر متفق نہیں ہے۔ اس کے برعکس نام نہاد اسپیکٹیفیکیشن سے کہیں زیادہ کشش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک پورے سیارے کی مثال میں اس کا تصور کرنا کافی مشکل ہے، لیکن اگر ہم بات کریں تو یہ آسان ہے۔ کسی شخص کے بارے میں اگر آپ بلیک ہول کے پاؤں میں گر جاتے ہیں تو آپ کے پاؤں آپ کے سر سے زیادہ کشش کی طرف راغب ہو جائیں گے، اس سے پہلے کہ آپ کے ہاتھ پھیلے ہوں گے، اس سے بھی بدتر آپ کے ہاتھ ہوں گے۔ اس کے نتیجے میں آپ مخالف سمت میں تھوڑا سا ہلچل لگائیں گے، جس کے نتیجے میں آپ نہ صرف پھیلاؤ گے بلکہ اپنے مرکز کو بھی سکڑ لیں گے، اور آپ کو یہ احساس ہو سکتا ہے کہ آپ کو عجیب لگ رہا ہے، لیکن آپ کو سمجھنے کا وقت نہیں ہوگا کہ آپ کو کیا ہو رہا ہے۔ سیکنڈ یہ بات ہے کہ وہ زمین کو بلیک ہول میں گرنے کا موازنہ صرف اس موازنے سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ زمین کو اتنی بڑی طاقت سے مروڑ نہیں کر سکیں گے کہ اس کو نقصان پہنچائے بغیر کشش کی سمندری قوتیں آپ کو ندیوں اور جھیلوں کے جنگلوں کا رخ کر دیں گی، اور پورا سیارہ ایٹم کے دھاگوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا انحصار بلیک ہول کے بڑے پیمانے پر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں بلیک ہولز بنتے ہیں۔ اس بڑے پیمانے پر ستارے کے خاتمے کے زمین پر اس واقع افق سے چند 100 کلومیٹر یا سینکڑوں میل دور واقع ہوگا۔ تاہم الٹرا بلیک ہول کے ساتھ ہر چیز اتنا آسان سمندری سمتار نہیں ہے۔ اس واقعے کے افق کے قریب موجود درمیانے درجے کے بلیک ہولز کی نسبت نمایاں طور پر کمزور ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم اس کی انتہائی اثر کو محسوس نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اس کے اندر بہت ہی ڈیپلی سے بات نہیں کر لیتے۔ صرف اس عمل کو دیکھنے والے کسی کو بھی اسپیکٹیفیکیشن سے پہلے ہی زمین واقع افق کو منتقل کر سکتی ہے۔ باہر سے ایسا لگتا ہے کہ سیارہ آہستہ آہستہ ہوتا جا رہا ہے اور پھر پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، تاکہ زمین شمال 6 ٹن کے واقعاتی افق سے گزر گئی ہے۔ ہمارا سیارہ کسی زبردست بلیک ہول کی کشش سے متاثر ہوگا، لیکن یہ بہت کمزور ہوگا، اس سے زیادہ کہ اگر بلیک ہول تھوڑی دیر کے لیے چھوٹا ہوتا ہے تو لوگوں کو یہ تک نہیں معلوم ہوتا کہ زمین اس سیاہ عرفیت کے ذریعے زمین کو کھا رہی ہے، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عمل کم ہو جاتا ہے۔ الٹرا میسو بلیک ہول کی صورت میں تباہ کن تبدیلیاں فوری طور پر رونما نہیں ہو سکتی ہیں۔ ہم شاید اپنی باقی زندگی بھی اس کے اندر عموماً زندہ رہنے کے قابل ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا ایک اور امکان بھی موجود ہے کہ زیادہ تر انسانیت کے اس واقعے کے افق کو پار کرنے سے پہلے ہی تباہ ہو جائیں گی۔ کشش کی وجہ سے زمین مسلسل زلزلے کی طاقت کو لرزتی رہتی ہے،
تباہی کے وقت شہر سب سے بڑے خاتمے کا شکار ہوتے چلے جائیں گے۔ سونامی آتش فشاں بھی آ جائیں گے۔ ان میں وہ بھی شامل ہیں جو کئی صدیوں سے غیر فعال رہنے والے آسمان پر راکھ کے ساتھ ڈھکے ہوئے ہیں۔ لینڈ سلائیڈ کی دیوکل ایبو میں آگ لگنا، اس طرح کے حالات میں زندہ رہنا تقریباً ناممکن ہے۔ اگر زمین بلیک ہول سے ٹکراتی ہے جس میں سورج کے 66 بلین عوام کے بڑے پیمانے پر ایک بڑے مقدار میں توانائی جاری ہو جائے گی۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ تقریباً 32 ملین میگا جول انرجی ہے، بموں کے 500 حصوں کے برابر ہے۔ اس طرح کی بمباری کے تحت زمین کی تقدیر کا تصور کرنا اس طرح راکھ کی طرف مائل ہو جائے گا کہ واقعی افق کو عبور کرنے کے بعد کسی بلیک ہول سے بچنا محال ہے، اور کوئی بھی چیز ہمارے سیارے کی موجودگی کی یاد دلاتی ہے جو کائنات سے محض غائب ہو جائے گی۔ دوسرے سیاروں کو بھی واقعہ کے افق پر گھسیٹا جاتا ہے اور اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ بالآخر بلیک ہول سورج کو نگل لے گا، یہاں تک کہ اگر سیارے زندہ بچ جاتے ہیں تو زیادہ دیر تک ان کا مدار خراب نہیں ہوتا۔ ان کے نتیجے میں یہ پیش گوئی کی جا سکتی ہے کہ کیا ہوگا۔ آپ کو ذاتی طور پر اگر آپ کسی تمام تباہی سے بچ گئے اور سیارے کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو بلیک ہول میں کھینچنا، تو یقیناً ہم داخلہ بلیک ہولز کے بارے میں جانتے ہوں۔ البرٹ آئن سٹائن کے عمومی نظریے سے جو واقعی افق سے باہر ہے، طبیعت کے تمام قوانین ہیں، جگہ اور وقت کے وجود کو ختم کرنا اب کسی بلیک ہول کے اندر باہم جڑ جانے والی حقائق نہیں ہے جو ان کی آزادی کو کھو دیتے ہیں۔ اینڈر گفٹر لکھتا ہے کہ جب آپ واقعہ کے افق پر پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو ایک جگہ پر جمنا لگتا ہے، لہٰذا ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی بیرونی مشاہد کو کسی سیارے پر کوئی شخص بلیک ہول میں موجود کوئی چیز فریز کر دے گا، جیسے کسی نے انہیں روک دیا ہے، اور پھر حقیقت یہ ہوگی کہ ایک حقیقت میں دو میں تقسیم ہو کر آپ کو سیارے کے ساتھ ہی پھینک دیا جائے گا، یا واقعی افق کے قریب ہاکنگ تابکاری کی گرمی سے بھڑک اٹھنا ہوگا۔ لیکن کسی اور صورت میں آپ کو بلیک ہول میں زندہ اور نقصان پہنچایا جائے گا کہ آپ زندہ ہوں گے یا مردہ ہوں گے۔ آپ ایک ہی وقت میں زندہ اور مردہ نہیں رہ سکتے۔ بلیک ہول ایک طرف تو کوانٹم فزکس کے قوانین کے مطابق تمام فرق پیدا کر دیتے ہیں، آپ واقع افق کو عبور نہیں کر سکتے ہیں جس پر آپ کو رہنا چاہیے۔ کسی بھی قسم کی معلومات ہمیشہ کے لیے ختم نہ ہونے کے بعد بلیک ہول سے باہر رہتی ہے، لیکن دوسری طرف طبیعت کے قوانین کا تقاضا ہے کہ آپ واقعے کے افق کو زندہ اور غیر محسوس کے ذریعے اڑائیں، ورنہ عام نظریہ نسبت کی خلاف ورزی ہوگی۔ ان کے ناقابل وضاحت زمین کا فوری کلوئنگ ہے، اور اس طرح کے فرضی منظرنامے کی وضاحت کے باوجود ابھی بھی ایک امکان موجود ہے کہ مئی 2020 میں یورپین جنوبی آبزرویٹری نے کسی چیز کو جتنا ممکن ہو ریکارڈ کیا۔ بلیک ہول پر یہ زمین سے صرف 1000 سال سے بھی زیادہ ہے، اور اس کے بارے میں اندازہ تقریباً 4 مرتبہ ایک سورج سے زیادہ مقدار میں سمجھا جاتا ہے کہ اس چیز کا پوری طرح سے مطالعہ نہیں کیا گیا ہے، لیکن اگر یہ کسی ستارے کے دھاکے سے تشکیل پایا ہے تو یہ اس کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ وہ ہمارے سیارے کے سمت بڑھ جائے گی یا اس سے دور ہو۔ لیکن ایک سوال باقی ہے، میں کسی مکمل تباہی کے امکان سے انکار نہیں کروں گا۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی خلائی جہاز کبھی بھی بلیک ہول کے قریب نہیں آیا ہے۔ اس ویڈیو کے ریلیز کے وقت صرف ایک ہی چیز جو انسانیت کے پاس ہے وہ سال 2019 میں حاصل کردہ ایک زبردست بلیک ہول کی تصور ہے، لہذا سائنسدان تحقیق کے لیے جو بھی اعداد و شمار استعمال کرتے ہیں وہ آئنسٹائن کا نظریہ نسبت، ریاضیاتی ماڈلنگ اور کائنات کے کچھ حصوں کا مطالعہ ہے۔ جو میں نے یہاں استعمال کیا ہے وہ کھلے ذرائع سے ہے۔ شاید جب سیارہ بلیک ہول کے ساتھ رابطے میں آ جائے گا تو سب کچھ الگ الگ ہو جائے۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں نیچے دیے گئے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور جاتے جاتے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔